سانحہ کھڈیاں کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ کھڈیاں کے اندر ہمارے محترم قاری خلیل الرحمن رحمانی صاحب موجود ہیں ایک عرصے سے۔ ان کا بیٹا، اس نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ پورا کا پورا قرآن مسجد میں سنایا۔ عید کا دن ہے، فجر کی نماز کے وقت اس کو اٹھایا۔ ایک بدبخت ملزم جو صرف نام کا معصوم ہے، نام اس کا معصوم اور کردار یہ ہے، ایک عرصے سے اس بچے کے پیچھے پڑا ہے کہ میرے سے دوستی کر، جو میں چاہتا ہوں میری ڈیمانڈ پوری کر، تجھے موبائل بھی ملے گا، تجھے یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا۔ بچہ حافظ قرآن ہے، بچہ اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے، بچے کے دل میں دین کی محبت ہے۔ قرآن پاک کی پوری منزل سنا کے عید کے دن صبح فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، باپ پیچھے آ رہا ہے۔ گلی کی نکڑ کے اوپر اس بدبخت نے اس کو دوبارہ برائی کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اس نے انکار کیا، اس نے پستول نکال کر گن پوائنٹ کے اوپر اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اس نے مزاحمت کی، اس کو گولی مار کے شہید کر دیا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا عید کے دن خون میں لت پت ہے، باپ اس زخمی کو لے کر کبھی لاہور دوڑ رہا ہے، کبھی ہسپتالوں میں بھاگ رہا ہے۔ اور ظالم اور بدبخت قاتل کون ہے؟ پولیس اہلکار ہے۔ اور پولیس کا کردار کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ تعاون والا معاملہ کیا۔ آج پرچہ تو کٹ گیا، پریشر کی وجہ سے، عوام کے غم و غصے کی وجہ سے، نہ اس میں جنسی ہراسمنٹ کی دفعات ہیں، نہ اس میں دہشت گردی کی دفعات ہیں۔ اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ پولیس جو ملزم کو پکڑتے ہی ہر بات کا ملزم کہیں سے بھی پکڑ لو اقرار گناہ کرا لیتے ہیں۔ یہ ملزم موقع سے گرفتار ہوا، عینی شہادتیں موجود ہیں، ابھی تک اقرار جرم نہیں کروایا جا رہا، بلکہ جو ایک ویڈیو سی سی ٹی وی فوٹیج کا پورے پورا ہارڈ ویئر باکس بندے کے گھر سے اٹھا کر غائب کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو، سارا واقعہ محفوظ ہے، پولیس کے پاس ریکارڈ ہے، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، دیکھیے اس بندے نے گولی ماری ہے، اس کو بھی ایویڈنس کے اندر ڈالا جائے، عینی شہادتیں باپ اور بھائی کی وغیرہ کی موجود ہیں۔ لیکن ویڈیو آ جانے سے اقرار کروانا بھی اہم نہیں ہے، پھر تو مجرم کا کیفر کردار پہنچنا لازمی اور یقینی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، پیٹی بائی ہے۔ صلح کے لیے قاری خلیل صاحب کے پیچھے بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ میں اس حلقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ملک احمد خان صاحب، آپ کا بھائی پہلے اس بارے میں مشکوک ہے کہ اس نے 400 بچوں کے ویڈیو کے کیس کے اندر ملزموں کو سہولت فراہم کی، اور آج آپ اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ کا علاقہ ہے، آپ کا حلقہ ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ اس کے گھر نہ افسوس کرنے گئے، نہ آپ نے ملزم کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی، بلکہ دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ مومنہ وحید پی ٹی آئی کی ایم پی اے، اس نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ کرنی کس کو چاہیے تھی؟ ملک احمد خان کو۔ تو اس حلقے کا ایم پی اے ہے، تجھے چاہیے تھا پنجاب اسمبلی میں قرارداد تیرے طرف سے پیش ہوتی۔ ہم اس بات کو کیا سمجھیں؟ پھر کہتا ہے یہ علامہ برادران میرے پہ الزام لگاتے ہیں، ہم تیرے پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن اپنا کردار واضح کر، مظلوموں کی حمایت کے اندر کھڑا ہو جا۔ عوام میں جس قدر غم و غصہ ہے نا، اللہ کی قسم اس وقت ہم قانون ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن لوگ منتظر ہیں کہ ہم ایک اشارہ کریں۔ ایم این اے ایم پی اے صاحب، آپ کے گھروں کے باہر لوگ دھرنا دینے کے لیے، آپ کے گھروں کا محاصرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو یہ شک ہے آپ پولیس کے اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی سپورٹ نہیں ہے تو فٹافٹ اس قاتل کو کیفر کردار لگوانے کے لیے باہر آ جائیے، چھپیے مت۔ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، وہ لبرل مافیا، وہ محبتی مافیا جو ایک بری عورت کے منہ پہ 2 تھپڑ پڑے، 2 دن سے سوشل میڈیا کو کالا کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر ٹریس پاس نہیں ہونا چاہیے، کسی کے گھر حملہ نہیں ہونا چاہیے،
لیکن کسی کے خامن سے نجائز تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر 2 تھپڑوں کے اوپر تم آواز اٹھا سکتے ہو، یہ سمیع الرحمان اس کا جرم کیا ہے؟ یہ حافظ قرآن ہے، اس لیے ان بدبختوں کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ یہ حافظ قرآن ہے نا، یہ عالم دین کا بیٹا ہے نا، یہ دین کا طالب علم ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی اور علماء کو بھی، انہوں نے غیر تعصبانہ انداز کے اندر یہ نہیں دیکھا یہ اہل حدیث کا بیٹا ہے۔ پورے مذہبی طبقے نے سوشل میڈیا کے اوپر یکجان ہو کے آواز کو اٹھایا۔ الحمدللہ کیس اٹھ گیا ہوا ہے، لیکن آپ کو پھر بتلا رہا ہوں، آپ نے بھی تیار رہنا ہے۔ سانحہ ساہیوال کے اندر پولیس والوں نے اپنے پیٹی بھائیوں کو جس طرح بچایا، وہ بات آپ کو سب کو پتہ ہے۔ ایسا واقعہ سانحہ ساہیوال کے اوپر بھی قوم نے احتجاج کیا تھا۔ آج سارے کے سارے ملزمان اس بات کے اوپر آزاد ہو گئے ہیں جی، ان کے خلاف گواہیاں نہیں ملی، سارے ملزمان، جیسے واقعہ ہی نہ ہوا ہو۔ یہ جج قانون اندھا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جج ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا بچیاں مری تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ واقعہ ہوا تھا؟ گواہ ڈھونڈ رہے ہیں، واقعے کے ثبوت کے ہیں، ایسے جیسے واقعہ ہی پیش نہ آیا ہو۔ اسی طرح ہم قاری خلیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ برادر اکبر نے اس بات کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ کیس کا سارا خرچہ ہم کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے لیے اس زمین کے اوپر اسلامی شرعی صداؤں کو نافذ کر دو۔ آئیے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل نہیں کیا، جمیع انسانیت کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر ایک بندے کے جرم میں ساری زمین کے انسان ملوث ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو قصاص میں قتل کر دے اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ وہ کیا، میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، آپ زیادہ بات مت کیجئے۔ آپ شرعی سزاؤں سے گھبراتے ہیں، آپ اسلامی حدود کے مطالبے سے گھبراتے ہیں، تو آئیے صرف ایک شک کو، صرف ایک بات کو، قتل کا بدلہ قتل آپ بھی مانتے ہیں، قتل کے بدلے میں پھانسی آپ نے بھی دینی ہے، صرف آپ اس ایک شک کو ہی اسلامی طور پہ نافذ کر دیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، رسول اللہ کی گارنٹی ہے کہ جب زمین کے اوپر اللہ کی ایک حد قائم ہوتی ہے تو اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ جتنی 40 دن متواتر رحمت کی بارش ہو اتنی برکتیں بھی نہیں اترتی۔ یعنی 40 دن کی بارش سے جتنی برکت اترتی ہے، ایک حد سے اس سے زیادہ برکتیں اترتی ہیں۔ آپ زمین کے اوپر قتل کا بدلہ قتل آپ نے بھی دینا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب آواز اٹھاتے ہیں ریپسٹ کو سزائے موت دو، قاتل کو قتل کرو، یہاں پہ بھی محبتی مافیا جو ویسے عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، بچی کے ریپسٹ کو بھی آپ قتل کی آواز اٹھائیں گے نا، وہ کہیں گے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ ظلم کو معاشرے سے ختم کرنا ہے، ان کو چوکوں اور چراہوں میں ٹانگو۔ دیکھو آسمان سے کیسی برکتیں اترتی، زمین کیسے خزانے اگلتا۔ تم نے خلیج ممالک کے بارے میں سوچا نہیں؟ غور کرو، آج جو زمین خزانے اگل رہی ہے، آج جو آسمان ان کے پر برکتیں برسا رہا ہے، کس وجہ سے ہے؟ صرف کوئی وجہ بتاؤ، کیا ہمارے سے زیادہ عقل مند قوم ہے؟ معاذ اللہ توہین مقصود نہیں ہے؟ کیا زیادہ تعلیم والے ہیں؟ صرف ایک فرق ہے، اللہ کی حدوں کو قائم کیا، آسمان سے بھی برکتیں آ رہی ہیں، زمین بھی سونا اگل رہی ہے، اتنا سونا اگل رہی ہے، اتنا سونا اگل رہی ہے۔ اگرچہ ان ہمارے بھائیوں نے بھی WHO کی باتیں مان لی، لیکن جن ممالک کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ان کی شرح مواد اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا پیسہ ہے۔ یہ پیسوں کی ضرورت، یہ گنتی کا چکر تو بیچارے غریب ملکوں کو ڈالا گیا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان سے یہ وبا ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح یہ وبا کے دنوں کے اندر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، سمیع الرحمان کے قتل کیس کے اندر بھی آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے